انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عصر عاشور ایک ایسی عصر، ایک ایسا وقت کہ جو کبھی بھی کسی نبی کے گھر پہ ایسے مصائب کے پیغام لے کے نہیں آیا۔ یہ وقت تھا حسین پر کہ تنہا ہو گئے تھے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی تو اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، بھائی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، ساتھ ہی التش کی صدائیں بھی تھیں، ساتھ ہی وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ وا حسنہ اور وا حسینہ کی ندائیں بھی تھیں۔ ایک وقت آیا صبح عاشور کہ عمر سعد ابن ابی وقاص نے اپنی فوج کو مخاطب کیا اور کہا کہ امیر عبید اللہ کے پاس گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین کی جانب میں نے چلایا ہے۔ اس تیر کا چلنا تھا کہ تمام لشکر والوں نے مل کے تیر چلائے امام حسین کے خیموں کی جانب، اور اسی واقعے کو تاریخ میں کہا جاتا ہے حملہ اولا۔ یہ پہلا حملہ تھا کہ جس میں کئی اصحاب شہید ہوئے، اجرکم علی اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے اصحاب جانا شروع ہوئے۔ اہل بیت کی خواہش یہ تھی کہ پہلے ہم جائیں، اصحاب کی خواہش یہ تھی کہ پہلے ہم جائیں۔ تمام اصحاب نے اشرف الانبیاء کے اس نواسے کو واسطہ دیا کہ یہ بلند مقام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم قربانی دیں۔ کبھی جناب حبیب آگے بڑھے، ایک 75 سال کا بوڑھا، وہ حبیب کہ جن کے آنے پہ جناب زینب خوش ہو گئی تھی کہ کوئی تو مدد کے لیے آیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب گئے اور نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ حسین فرزند زہرا ہیں، یہ حسین فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، یہ حسین نواسہ رسول ہیں۔ کیا قیامت کے دن جواب دو گے تم اس نبی کو کہ جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ لیکن کسی کا دل نرم نہ ہوا، دنیا کی خواہشات کا غلبہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب نے بھی مبارز طلب کیا، کبھی کوئی ایک نکلا اور پھر نار ہوا، اور پھر یہی ہوا کہ ہر جانب سے گھیرا گیا اور جناب حبیب دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو کبھی جناب مسلم ابن اوسجہ، تو کبھی اور اصحاب، کبھی زہیر بن قین جاتے ہیں، تو ایک ایک کر کے اصحاب جانا شروع ہوئے، یہاں تک کہ کبھی جناب حر آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی دنیا سے مجھ سے پہلے جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب حر کا بیٹا جاتا ہے، جناب حر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں،
لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے. اے حسین، آپ کو یہ فکر ہے کہ باپ جوان کا بیٹا جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا، لیکن آپ کو اپنے جوان بیٹوں کا بھی لاشا اٹھانا ہے اور جوان بھانجوں کا اور جوان بھتیجوں کا بھی اٹھانا ہے. اجرکم علی اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب حر کا بیٹا بھی گیا اور جناب حر جانا چاہتے تھے، لیکن امام حسین نے حر کو بیٹے کے جنازے کے پاس نہ جانے دیا. ایک وقت آیا کہ جناب حر نے بھی مقابلہ کیا، اور ایک وقت آیا کہ جناب حر نے نصیحتیں کی، پھر کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواروں کا وار ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام حسین جناب حر کے پاس آئے اور جناب حر کے سر سے خون بہ رہا تھا. اور مصائب میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب حر کی ایک ایسی فضیلت ہوگی یوم القیامت کہ جو کسی کی بنا ہوگی. وہ فضیلت کون سی ہوگی کہ کسی کے سر پہ بھی فاطمہ کا بنا ہاتھ کا بنا ہوا رومال نہ ہوگا. یہ فقط ایک ذات ہوگی جناب حر کی کہ جن کے سر پہ جناب سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہوگا. اجرکم علی اللہ. اے جناب حر، آپ کے سر کو حسین نے اپنی آغوش میں رکھا، لیکن حسین کا سینہ ہوگا اور سینے پہ شمر سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا اور دوسرے میں ریش مبارک ہوگی. ہاں مومنوں، ایک ایک کر کے اصحاب اور انصار جاتے رہے. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے اجازت مانگی رن پہ جانے کی. استأذن اباہ فأذن لہ. تو جناب امام حسین نے فوراً اجازت دے دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا. کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے. اور جب ہم خلقا و خلقا و منطقا، شکل و صورت میں، اخلاق میں اور طریقہ گفتگو میں، اور جب ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کا دیدار کریں تو اس جوان کی جانب دیکھتے تھے. امام حسین نے رخصت تو کر دیا، لیکن جناب علی اکبر بار بار آ کے اپنے بابا کو نانا کی زیارت کراتے تھے اور پھر رن پہ جاتے تھے. کبھی مارکہ خیبر نظر آتا تھا، کبھی مارکہ خندق نظر آتا تھا. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے فرمایا، اے بابا، العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. اے میرے بابا، مجھے پیاس نے قتل کر دیا اور لوہے کے وزن نے مشکل میں ڈال دیا. حل الی الماء سبیل. کیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ آج حسین کو معجزہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں اپنی انگشتر مبارک اور بعد میں اپنی زبان بھی رکھی. جناب علی اکبر نے گھبرا کے کہا کہ بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. جناب علی اکبر رن میں گئے. ایک ندا بلند ہوئی، ہر جانب سے حملے ہوئے، سینے پہ برچھی لگی اور رن میں سے ندا بلند ہوئی، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، جناب علی اکبر کے پاس پہنچے. تصور کریں کہ کچھ ہی دیر پہلے جناب علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے. تصور کریں کہ خیموں سے بیوی یہ منظر دیکھ رہی ہیں. تصور کریں کہ امام حسین دشت کربلا میں ہیں. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کے پاس آئے، سینے سے خون ابل رہا تھا. اے جناب حاجرہ آئیے. آپ نے تو جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا اور قدموں سے پانی نکلا تو آپ نے گھبرا کے کہا، زمزم، آج آپ کا حسین کربلا کی سرزمین پر ہے اور اس کے بیٹے کے سینے سے خون ابل رہا ہے. وہ زمزم نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہاں جناب علی اکبر زمین کربلا پہ گرے. جناب زینب دوڑتی بھی آئیں، یا اخیا وابن اخیا، اے میرے بھیا اور اے میرے بھیا کے لال. اپنے آپ کو لا کے جناب علی اکبر کے جسم پہ گرایا. امام حسین نے جناب علی اکبر کو چھوڑا، آگے بڑھ کے جناب زینب کو اپنے سے سینے سے لگایا اور کہا کہ خیمے کی جانب لے جاؤ. امام حسین جانتے تھے کہ زینب کے لیے مرحلہ بڑا سخت ہے.
ایک وقت آیا کہ جناب قاسم رخصت کے لیے آئے. امام حسین نے رخصت تو کر دیا لیکن اس عالم میں رخصت کیا کہ چہرے کو امامے کے ایک حصے سے تحت العنق سے ڈھک دیا. جناب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک چاند نکل رہا ہے, وہ بھی آدھا چاند, اور اس کو ہر جانب سے لوگوں نے گھیر لیا. مرہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر ایسا وار کروں گا کہ اس کی ماں کو اس کے سوگ میں بٹھاؤں گا, اس کی ماں کے کلیجے پہ وار کروں گا. حمید ابن مسلم نے کہا کہ اتنے لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. لیکن وہ آگے گیا, ایک وار کیا. کب کہ جب جناب قاسم جھک کے اپنے جوتے کا تسمہ صحیح کر رہے تھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کے جوتے کا تسمہ کھل گیا, اور میں نہ بھولوں گا کہ وہ دائنے پاؤں کا جوتا تھا. جیسے ہی جناب قاسم نے دیکھنا شروع کیا اور ذرا سا جھکے تو ایک تلوار کا وار ہوا. جناب قاسم زمین پہ آئے اور ایک رن سے ندا بلند ہوئی, السلام علیکہ یا اماں. امام حسین نے حملہ کیا اس طرح سے جیسے عقاب حملہ کرتا ہے. اب ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. جناب قاسم کا جسم پامال ہو گیا. امام حسین پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا جسم پامال ہے, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام نے ایک جملہ کہا کہ اے قاسم, تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو اسے بلائے تو وہ نہ آ سکے, اور آ جائے تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے. جناب قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد اٹھایا اور پشت کی جانب بڑھنا شروع ہوئے. مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب قاسم کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے. ایک وقت آیا کہ جناب قاسم کو خیمے کے پاس لے گئے. ایک وقت آیا کہ جناب اون رخصت ہوئے, جناب محمد رخصت ہوئے, ایک ایک کر کے شہید ہوئے. رن میں ندائیں بلند ہوئیں. امام حسین گئے, کبھی اون کا جنازہ اٹھایا, کبھی محمد کا جنازہ اٹھایا, کبھی قاسم کا جنازہ اٹھایا. امام حسین کے بھائی رخصت ہونے لگے, کبھی عبداللہ ابن علی رخصت ہوئے, رن میں جا کے مقابلہ کیا. پھر ایک وقت آیا رن سے ندا بلند ہوئی, اور جب بھی رن سے ندا بلند ہوئی اس سے پہلے دو بدو مقابلہ کرنے والے کوئی سامنے نہ آئے. ہر جانب سے گھیر کے حملہ کیا. کبھی عبید اللہ ابن علی نے ندا دی, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا اخی. امام حسین گئے, کبھی جناب عبداللہ ابن علی کا جنازہ اٹھایا, کبھی جناب عبید اللہ ابن علی کا جنازہ اٹھایا, کبھی جناب عباس کے بھائیوں کے جنازے اٹھائے. ارے تصور تو کریں کہ کربلا کی سرزمین میں 3 دن کا یہ پیاسا حسین, یہ امام وقت جنازوں پہ جنازے کیسے اٹھا رہا ہے. امام حسین کے بھائی اون بن علی کہ جن کے لیے مقاتل میں بیان ہوا کہ جب وہ مولا کے پاس آئے اجازت کے لیے تو امام حسین نے ایک الگ جملہ کہا, استسلمت للموت, کیا تم بھی موت کے لیے تسلیم ہونے جا رہے ہو. عجب عالم میں امام حسین نے یہ جملہ کہا اون ابن علی سے, اور اون ابن علی کو خود سوار کیا, خود گھوڑا لے کے آئے. جناب اون بن علی کو سوار کرنے کے بعد جب رن میں بھیجا تو کبھی خیبر کا جلوہ نظر آیا, کبھی خندق کا جلوہ نظر آیا. ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے گھیر کے جناب اون بن علی پر وار کیے, اور اتنے وار کیے کہ زمین کربلا پہ تشریف لائے. مقاتل میں بیان ہوا کہ سخت ترین حملوں میں سے ایک حملہ اون بن علی نے کیا تھا کہ ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئیں. علمان کی ندائیں بلند ہونے لگیں اور ہر جانب سے آوازیں آنے لگیں کہ یہ علی کا شیر ہے, ہر جانب سے اس پہ حملہ کرو. اب ایک وقت آیا کہ علی کے شیر کا جنازہ بھی حسین نے اٹھایا. کون؟ اون بن علی کا, اور خیمے کی جانب لائے, اجرکم علی اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب امام حسین کے اصحاب اور انصار ختم ہو گئے. رن میں ایک ندا بلند ہوئی, رن میں ایک ندا بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے. اور اس کے بعد جو ایک ندا تھی, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے.
ارے حرم رسول اللہ کون؟ کوئی ہے جو رسول کے خاندان کی بیٹیوں کی چادروں کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو چادر تطہیر کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کی چادروں کا دفاع کرے؟ اجرکم اللہ، کہیں سے لبیک کی ندا نہیں آتی تھی۔ امام حسین نے بار بار حجت کو تمام کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ تو کبھی پکار پکار کے اصحاب کو پکارتے تھے، انصار کو پکارتے تھے، اینا اینا یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم ابن اوسجا، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن مروہ، اینا فرسان الحجا، اے کہاں ہو میرے شیروں، میں تمہیں ندا دے رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اسی دوران جناب علی اکبر، جناب علی اصغر جھولے سے گرے اور گریے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں نے گریہ کیا، شاید جناب علی اصغر امام حسین پہ لبیک کی ندا دے رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین خیمے کی جانب گئے اور جانے کے بعد سوال کیا کہ کیا ہوا؟ تو بیویوں نے بتایا کہ علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ علی اصغر گریہ کر رہے ہیں، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ پیاس سے بس دم نکلنے والا ہے، اور اس طرح سے کیفیت ہو گئی کہ جس طرح سے مچھلی کا دم نکلنے سے پہلے فقط ایک طاقت رہ جاتی ہے ہونٹوں کو ہلانے کی، علی اصغر میں بھی اتنی ہی طاقت رہ گئی تھی کہ فقط ہونٹوں کو جنبش دی جا سکے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں لیا۔ دشمن یہ سمجھے کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، ہاں یہ قرآن نہیں بلکہ قرآن ناطق کا پوتا ہے، یہ علی کی طرح سے خطبہ تو نہ دے گا لیکن ایسا خطبہ دے گا کہ اشقیہ پلٹ کے رہ جائیں گے۔ اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرائی، عمر سعد نے جملہ کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ کون سا حسین کا کلام؟ کہ جب امام فرما رہے تھے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے، کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے، اور اگر میں نے یا کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا تم خون بہا مجھ سے لینا چاہتے ہو، میں نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ کیا میں فرزند رسول نہیں؟ کیا فرزند فاطمہ نہیں؟ کیا فرزند علی نہیں؟ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے کو پانی دے دو، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب پیاس بجھانے کے لیے ایک تیر چلا، ہرملہ نے تیر چلایا، تیر سے شعبہ چلا، رسول اللہ کے قلب مبارک کو چیرتا ہوا، فاطمہ کے قلب مبارک کو چیرتا ہوا، علی کے قلب مبارک کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ فقط ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ باپ کی آغوش میں ذبح ہو گیا۔ رن میں ندا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کا خون امام حسین نے اپنے چلو میں لیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امام حسین نے خون آسمان کی جانب پھینکا کہ یا اللہ تیری نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک قطرہ خون بھی واپس نہیں آیا، اور اسی خون کو کہا جاتا ہے خون مظلوم، بے دم المظلوم۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ حسین اس بچے کی لاش کو لے کے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ حسین کہ جس نے سب جوانوں کی لاشیں اٹھائیں، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ 6 مہینے کا بچہ اس کی لاش کو اٹھا کے چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر واپس آتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب جو خیمے کی جانب دیکھا تو مادر علی اصغر ہیں خیمے کے دروازے پر، بہنوں نے جا کر مادر علی اصغر کو تھاما۔ امام حسین پشت خیمہ میں گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے خون پہ نگاہ ماں کی پڑ جائے۔ امام حسین نے بچہ زینب کو دیا۔ امام حسین نے قبر کھود کے علی اصغر کو دفن کیا اور چھپا دیا۔ کسی کے لاشے کو بھی امام حسین نے دفن نہ کیا تھا، فقط اس کے لاشے کو دفن کیا کہ اتنے چھوٹے بچے کے خون کو اس کی ماں کیسے دیکھ سکے گی۔ لیکن کیا ہوا 11 محرم کو جب سر گنے گئے تو ایک نہیں مل رہا تھا، نیزوں کے ذریعے سے قبر سے علی اصغر کو نکالا گیا اور سر تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ اب اصحاب اور انصار ختم ہو گئے۔ بار بار امام حسین صدائے استغاثہ بلند کرتے رہے،
हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूल अल्लाह। एक वक्त आया कि इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए। रुखसत आखिर के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे सख्त मरहला था बीवियों के लिए रुखसत आखिर। वजह क्या थी कि जब रसूल अल्लाह दुनिया से गए तो पंजतन में से एक चले गए, 4 रह गए। जब जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हुई तो पंजतन में से 2 चले गए, 3 दुनिया में रह गए। जब मौला अमीरुल मोमिनीन दुनिया से रुखसत हुए तो पंजतन में से 3 चले गए, 2 दुनिया में रह गए। जब इमाम हसन दुनिया से रुखसत हुए तो पंजतन में से 4 चले गए, 1 रह गए। असर आशूर वो वक्त था कि पंजतन में से कोई भी बाकी न रहेगा। इमाम हुसैन अपनी बहनों के पास आए, रुकैया बिनते अली, खतीजा बिनते अली, सफिया बिनते अली, फातिमा बिनते अली, उम्मुल कराम बिनते अली और खुसूसन हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम के पास, इमाम हसन की ज़ौजा और बेटियों, अज़वाज और बेटियों के पास, इमाम हुसैन अपने अज़वाज और बेटियों के पास, कभी जनाब अम्मा फिज़्ज़ा के पास और अपनी वालदा कि जो मौला अमीरुल मोमिनीन की एक ज़ौजा थी करबला में, लैला बिनते इब्न मसूद, लैला बिनते मसूद इब्न खालिद, इन सब के पास आते हैं और फरमाते हैं कि अब मैं रन की जानिब जा रहा हूं मुकाबला करने के लिए। यह रुखसत आखिर थी, बार बार आते थे, लेकिन जब रुखसत आखिर थी तो इतनी सख्त थी कि बीबियों ने गिरिया किया और जब गिरिया करके कुछ देर के बाद बीबियों ने रुखसत कर दिया। जब रुखसत कर दिया तो जनाब ज़ैनब ने एक निदा दी, यब्न ज़हरा महलन महला, ए फरजंद ज़हरा जरा आहिस्ता आहिस्ता, इतनी तेजी से न जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जाएं। इमाम हुसैन के कदमों की रफ्तार थम गई। पलट के सवाल किया, क्या बहन ज़ैनब कोई काम है? तो बाज़ जगह ज़बान हाल के तौर पे बयान हुआ कि ज़ैनब ने कहा कि जब मेरी माँ दुनिया से जा रही थी तो मुझे वसीयत की थी कि जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरी जानिब से हुसैन के गले का बोसा लेना। अरे तसव्वुर करें कि मक्तल हुसैन होने वाला है और मक्तल फातिमा बयान हो गया। जब माँ का जिक्र हुआ तो मक्तल फातिमा बयान हो गया। अरे ये सारी लाशें उठाते हुए ज़ैनब ने देखा, ये सारी लाशें हुसैन ने उठाई, लेकिन जब माँ का जिक्र हुआ तो दिल ये कहता है कि इन तमाम गमों पे गालिब माँ का गम था। वजह ये थी कि करबला में माँ का जिक्र हुआ और जब माँ का जिक्र हुआ तो उनमें कुछ ही लोग थे कि जिन्होंने यह मंजर देखा था। ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने और इमाम हुसैन ने और जनाब फिज़्ज़ा ने यह मंजर देखा था। कौन सा मंजर कि जिस दरवाजे पे खड़े होकर अशरफुल अंबिया सलाम करते थे, आए तथीर की तिलावत फरमाते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और फिर फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा। और जब तक जवाब ना आ जाए उस वक्त तक अशरफुल अंबिया जनाब सैयदा के घर में दाखिल ना होते थे। लेकिन बाद शहादत रसूल अल्लाह लोगों ने बैत लेने के लिए जनाब सैयदा के घर का मुहासरा पहले दिन भी किया दफन के बाद, फिर 2 और 3 दिन के बाद, और फिर 5वें या 7वें दिन हमला किया और घर के दरवाजे को जलाया और तलवारें लेके आए। ये वो वक्त था कि जब कहने वाले ने कहा कि जितने लोग घर में हैं घर से बाहर निकल आए वरना घर को आग लगा दूंगा। जब ये जुमला जनाब सैयदा ने सुना, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन और बनी हाशिम कमरे में थे, जनाब सैयदा सहन में थी, सबसे पहले वो दरवाजे के पास गई और हुज्जत को तमाम करने के लिए कहा कि इब्नुल खत्ताब तू क्या चाहता है? इसने कहा कि जितने लोग हैं घर में हैं वो घर से बाहर निकल आए वरना घर को आग लगा दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस घर में तो हसन और हुसैन भी हैं, तो उसने कहा कि हुआ करें व इन। जब ये जुमले जनाब सैयदा ने सुने तो अपने बाबा को पुकारा, अस्सलामु अलैका या बता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, हाकज़ा युफ़अलु बिबिन्तिका व हबीबतिका। आपके बाद आपकी बेटी पे ये सितम किया जा रहा है। अभी ये जुमला खत्म ना हुआ कि शकी ने हमला किया। फातिमा दीवार और दरवाजे के दरमियान पसली
پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں، تماچا بھی مارا اور خالد سے تلوار لے کے جناب سیدہ کے شکم پہ ماری اور پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، محسن قتل ہو گئے۔ جناب فضہ کو پکارا جناب سیدہ نے، یا فضہ خذینی لقد قتل من فی احشاء من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود ہے اسے قتل کر دیا گیا۔ کربلا میں حسن و حسین کی نسل کے افراد قتل ہوئے، لیکن نسل چلتی رہی۔ لیکن 11 ہجری میں رسول کی ایک نسل پوری ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں 3 طرح کے سادات ہونے چاہیے تھے، سادات حسنی، سادات حسینی، اور تیسری سادات بھی ہونی چاہیے تھی، سادات محسنی۔ کربلا میں ان 2 کے کچھ افراد قتل ہوئے، لیکن جب فاطمہ پہ حملہ ہوا تو ذریت رسول اللہ میں سے پورا ایک سلسلہ نسل محسن ختم ہو کے رہ گئے، قتل ہو کے رہ گئے۔ ہاں، جب جناب زینب نے ذکر کیا اپنی ماں کی وصیت کا تو یہ سارے مناظر حسین کی نگاہوں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ ان تینوں بہن بھائیوں نے گریہ کیا ہوگا کہ اگر ماں کا قتل نہ ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، اگر ماں کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو آج ہمارے خیمے جلنے کی نوبت نہ آتی، اگر باپ کے گلے میں رسی نہ ڈلتی تو کبھی بھی سید و ساجدین گلے میں توق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی، اگر فاطمہ پہ تازیانہ نہ پڑتا تو ابھی کچھ ہی دیر کے بعد عصر عاشور کے بعد جو تازیانے پڑیں گے بیویوں کے، یہ تازیانے نہ پڑتے۔ اجرکم علی اللہ، غرض یہ کہ ماں پر گریہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سے منظر جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، جناب ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کو رخصت کر دیا، پہلے تو جناب زینب نے روکا تھا، یا ابن الزہرا مہلن مہلا، لیکن اب حسین کے قدموں کی رفتار تھمی۔ وجہ کیا تھی کہ ننھی بچی آ کے لپٹ گئی، بچی آ کے لپٹ گئی۔ حسین نے اپنے سینے سے بچی کو لگایا، دل یہ کہتا ہے کہ بچی نے کہا ہوگا کہ بابا مجھے اور سینے پہ رہنے دیں، یہ دوبارہ مجھے سینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے کہوں کہ نہیں یہ سینہ ملے گا، لیکن اس عالم میں ملے گا کہ سر تن سے جدا ہوگا، یہ سینہ ملے گا لیکن اس عالم میں ملے گا کہ پسلیاں ٹوٹ کے پیٹھ سے لگ چکی ہوں گی، لیکن یہ سینہ ملے گا 11 محرم کو اتنی دیر کے لیے ملے گا کہ پھر زجر بن قیس کی ندا بلند ہوگی، اہل حرم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اے ننھی سکینہ، اے رقیہ، تم پہ تعزیانے پڑیں گے، تماچے پڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ اس بیٹی پر بھی امام حسین نے تشفی کا اظہار کیا، گلے لگایا، چوما، کیا کیا کہا ہوگا، کیا 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 ہوگا۔ دل یہ کہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہو، ہم سب ان کے اصحاب اور انصار میں ہوں، اور جو مر چکے ہیں اگر مر چکے ہوں تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے، اور امام حسین سے امام زمان کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں کہ مولا آپ جو مصائب جانتے ہیں اور آج تک کسی کو نہیں پتا، بس وہ مصائب کربلا ایک دفعہ سنا دیں۔ وہ کیا کیا مصائب ہوں گے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے زیارت ناہیہ میں نقل ہوا کہ میرے جد امام حسین میں آپ کی نصرت نہ کر سکا، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام دن میں 3 دفعہ پورے واقعات کربلا دیکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ زمانے کے امام کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، اے امام حسین میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین اشقیاء کے درمیان گئے، حجت کو تمام کیا، اللہ رسول کے پیغام کو پہنچایا، سب کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہر جانب سے کبھی تیر آئے، کبھی تلواروں سے حملہ ہوا، امام حسین نے سب سے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام کے سر پہ ایک تیر لگا، یہ تلوار کا وار ہوا، سر سے خون بہنے لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنا دامن اٹھایا، اس خون
خون کو صاف کرنے کے لیے ایک تیر آ کے سینے میں لگا یا نیزہ سینے میں لگا، امام حسین اسب با وفا پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پہ گرے، اس عالم میں کہ جسم میں جا بجا تیر لگے ہوئے تھے، جب زمین پہ گرے تو جسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ روایات میں نقل ہوا کہ جس طرح سے ساہی ہوتا ہے کہ جس جانور کے کانٹے لگے ہوتے ہیں، امام حسین کے اس طرح سے تیر لگے ہوئے تھے، انہی تیروں کے ساتھ زمین پر کربلا پہ گرے، اور گرنے کے بعد یہ سب انتظار کر رہے تھے کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں، ایک اور وار کریں یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین سنبھلے، اور سنبھلنے کے بعد بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک ایسا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا حسین پہ کہ امام حسن کا ایک بیٹا عبداللہ ابن حسین خیمے سے دوڑتا ہوا آیا، اپنے چچا کا دفاع کرنا چاہتا تھا، بیویاں اس کو روک نہ پائیں، یہ بچہ امام حسین کے پاس آیا، اور جب وار ہونے لگا تو ہاتھوں کو بلند کیا، اور جب وار ہوا تو ہاتھ کٹ کے کھال میں لٹکنے لگے۔ امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا، شمر نے یا حرملہ نے نیزے کا وار کر کے بچے کو حسین کی آغوش میں قتل کر دیا۔ جناب زینب دوڑتی ہوئی آئیں اور ایک جملہ کہا، لیت الموت عذبنی، اے کاش میں مر چکی ہوتی، موت مجھے ختم کر چکی ہوتی، لیکن اس طرح سے عبداللہ ابن حسین کا جنازہ نہ دیکھتی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ سب انتظار کر رہے تھے کہ کون حسین پہ وار کرے، کون حسین پہ وار کرے۔ کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ دور تھے، اتنے میں شمر آگے بڑھا اور تلوار کے وار کرنا شروع کیے، 12 وار کیے اور سر تن سے جدا نہ ہو سکا۔ اس دوران شمر سینے پہ بیٹھا اور خنجر چلانا شروع کیا۔ جناب زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ عمر سعد کو مخاطب کیا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند نبی قتل ہو رہا ہے، اور پھر شمر کو مخاطب کیا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ جب میں کربلا گیا پہلی دفعہ تو سب کے درمیان ہماری گفتگو ہوئی کہ سب سے زیادہ دل کہاں پہ دکھتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ قبر امام حسین کے پاس، کچھ نے کچھ اور کہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میری واقعاً کیفیت سب سے زیادہ جو عجیب ہوئی تھی وہ تلہ زینبیہ پہ ہوئی تھی۔ تلہ زینبیہ کیا ہے کہ جب جناب زینب نے رخصت کر دیا تو کبھی آنسوؤں کے پردے سامنے، کبھی خاک، کبھی دھول، کبھی اشقیاء کی فوجیں اب امام حسین کی زیارت سے جناب زینب کبھی محروم ہو جاتی تھیں۔ اب ایک وقت آیا کہ اپنے خیمے سے نکلی اور ایک ٹیلے پہ پہنچی۔ اب جو ٹیلے پہ پہنچی تو عجب منظر دیکھا کہ زلزلہ کی پشت خالی ہے، زمین کربلا پہ امام حسین ہیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ دل گھبرایا تلہ زینبیہ پہ، کیونکہ ذہن میں آیا ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں زینب نے کھڑے ہو کر حسین کو اس عالم میں دیکھا تھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار، ایک ہاتھ میں خند خنجر اور یہ نیزہ، ایک ہاتھ میں خند خنجر، حسین کی ریش مبارک ایک ہاتھ میں خنجر، یہ خنجر چلنے لگا۔ زینب نے تلہ زینبیہ سے چیخ کے پکارا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند نبی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ شمر کو پکارا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، سر تن سے جدا نہ ہوا۔ شمر کھڑا ہوا، 12 وار کر کے سر حسین کو تن سے جدا کیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ذوالجناح خالی آیا، بیویوں نے جب دیکھا، واہ حسینا، واہ محمد، واہ علی، واہ فاطمہ، ماتم حسین۔